السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حقائق ٹی وی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہمائلہ سلطان۔ ناظرین، پی ایم ایل این کی سینئر قیادت خاصی بوکھلائی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کل عجیب و غریب قسم کے بیانات آ رہے ہیں ان کی جانب سے، جیسے آج مریم نے کہا کہ نواز شریف کا بھی وہی بیان ہے جو کہ قائد اعظم کا بیان تھا۔ مطلب کیا اب مریم نواز جو ہیں وہ نواز شریف کو قائد اعظم پلس ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سان بٹالوی صاحب سے۔ بٹالوی صاحب بتائیے گا، یہ جو مریم کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو تو ایک جھوٹی عورت کو، اور جس کا پیشہ ہی جھوٹ بولنا ہے، جس کا آغاز ہی جھوٹ بولنا ہے، جو اس خاندان کی پیداوار ہے، جس نے جھوٹ، فراڈ، مکر، اور جس کے دادا نے بیوروکریٹس کو اور ایون ایکسائز انسپیکٹروں کو رشوت دینے سے کام شروع کیا تھا، بجلی چوری سے کام شروع کیا تھا، گیس چوری سے کام شروع کیا تھا، وہ اس کو اگر جھوٹ نہ بولے گی تو کیا بولے گی مجھے بتا دیں؟ اور یہ پوری قوم کو یاد ہے۔ نہیں، وہ اب اپنے والد صاحب کو قائد اعظم پلس ثابت کرنا کیوں چاہ رہی ہیں؟ پوری قوم کو پتا ہے کہ اس کے والد کیا ہے، 7 سال کا سزا یافتہ، مستقل نااہل اور اربوں روپے کھربوں روپے کھانے والا لٹیرا۔ اگر اس کو، اور قائد اعظم جیسی عظیم شخصیت، میں نے اپنی آنکھوں سے، یا تحریک کارکنان پاکستان کا آفس ہے مال روڈ پہ لاہور پہ، جس میں ان کا ایک پیپر ڈسپلے کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے اس دن کا کچن کا خرچہ لکھا ہوا ہے کہ آج کچن میں مطلب کیا چیز آئی، کیا پکایا گیا، اس پہ کتنا خرچہ آیا، ایک پیسے کا لکھا ہوا وہاں پہ۔ جو بندہ، اور جس نے ڈھاکہ جانے کے لیے جہاز کرائے پہ لینے سے انکار کر دیا تھا کہ قوم کا پیسہ ضائع ہوگا، جس کے بھائی نے کارڈ بھیجا جس پہ لکھا کہ برادر آف محمد علی جناح، انہیں بین کر دیا کہ یہ آئندہ کے لیے سمجھو میرا بھائی نہیں ہے اور یہ یہاں انٹر نہیں ہوگا، جس نے اگر بیماری کے عالم میں بھی وہ بندہ، یہ اس کے ڈاکٹر الہی بخش نے ان کے لیے خاص کوک منگوایا فیصل آباد سے جو کبھی کوکنگ کرتا تھا ان کی، تو انہوں نے کھانا دیکھ کے کہا، کھانا چکھ کے کہا کہ یہ آج کس نے پکایا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو آپ کا پرانا کوک ہم نے بلایا ہے تاکہ آپ بیماری کی حالت میں آپ کھانا کھا سکیں، آپ کی صحت کچھ بہتر ہو جائے۔ تو انہوں نے اس کا کرایہ اپنی جیب سے ادا کر دیا کہ اس بندے نے میری وجہ سے بلایا، تو اسٹیٹ کا یہ ذمہ نہیں ہے، اس کا میرا ٹیسٹ دیکھنا اسٹیٹ کا ذمہ نہیں ہے۔ اور یہاں یہ ڈاکو لٹیرے ایسے ہیں، یہ جس جھوٹی عورت نے یہ بیان دیا ہے اس کو پوچھو کہ کیا اسلام آباد سے اس کی سہیلیوں کے لیے، ان کے مجمع کے لیے کھانے پک کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیلی کاپٹر پہ مریض نہیں جاتے تھے؟ یہ مقابلہ کر رہی ہے اس کا۔ میں سمجھتا اس قوم کو احتجاج کر کے انہیں پورے خاندان کو یہ ملک بدر کر دینا چاہیے۔ اگر قائد اعظم کی اس طرح یہ توہین کرتے رہیں گے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ تو اور پھر دوسری بات، یہ جھوٹی، اس کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں، جھوٹی عورت ہے۔ آپ یاد کر لیں، جو عورت سرے عام اوپن ٹی وی پہ آ کے کہتی ہے آپ لندن کی پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں، میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، اور اس عورت کی کھربوں روپے کی پراپرٹیز نکل آئیں، شیئرز نکل آئے، لیکن کیا اس کو شرم آئی کبھی؟ اور اس قوم کے ان لوگوں کو شرم آئی کبھی؟ میں ساتھ یہ بھی کہوں گا جو اس کے جلسوں میں شامل ہوتے ہیں، جو اسے کسی میں یہ حیا آئی کہ اس کو یہ سوال کر لے کہ جھوٹی عورت تم نے ٹی وی پہ کیا کہا تھا اور تم ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے ہو؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ لاٹھیاں کھاؤ گولیاں کھاؤ، ہمارے بچے وہاں عیش کریں۔ خاقان عباسی کا بھی یہی بیان آیا تھا کل کہ آپ لوگوں نے کھانی ہے۔ وہ اس بندے سے یہ پوچھے کہ پی آئی اے کا تم نے برباد کر کے اپنی ایئر لائن ایئر بلو کو فائدہ پہنچا دیا، تم کیا بات کرتے ہو؟ لیکن میں داد دیتا ہوں اس قوم کو، اور اس قوم کے میں حیران ہوں سوئے ہوئے ضمیر کو کہ ابھی تک اس قوم پہ اللہ نے عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ جو اپنے نام نہاد جعلی، جنہیں لیڈر کہتے ہیں، رہنما کہتے ہیں، وہ ڈاکو لٹیرے، ملک کو خزانے کو لوٹنے والے وہ ہوں، تو اس قوم پہ عذاب تو اب تک آ جانا چاہیے، اور ان میں کسی میں اخلاقی جرت نہ ہو۔ بٹالوی صاحب، یہ اللہ کا عذاب ہی تو ہے کہ ہم پر اس طرح کے حکمران جو مسلط کیے ہیں۔ لیکن جب مسلط اللہ نے یہ نہیں کیا، یہ ہم نے خود اپنی غلامی کا، ان کی غلامی ہم نے اپنے گلے میں، ان کے کتوں کی طرح اپنے گلے میں پٹے ڈال لی ہیں، اور ہم اس کو سوچتے نہیں کبھی کہ
یہ غلامی ہمیں کہاں تک لے جائے گی، پاکستان کو کس طرح برباد کرے گی؟ میں اس پہ اس لیے کوئی ان کا قصور ہے، ان کو قصوروار اس سے نہیں سمجھتا کہ جو بندہ قومی ایئر لائن کو برباد کرنے اور اپنے ذاتی ایئر لائن کو فائدہ پہنچا کر بھی لیڈر کہلائے، آفرین، جو ایک لٹیرا ارسطو بن کے یہ سبق دے، اصولوں کی بات کرے، جس کے بھائی کو اربوں روپے بغیر کو کام کیے دے دیے گئے، اور جو 2 لاکھ روپے کا کھجور کا درخت جس نے اس کے لیے خریدا سی پیک کے لیے، وہ آج ہمیں سبق دے رہا ہے اخلاقیات کے۔ آفرین، میں پھر یہی کہوں گا، ایک ملکی خزانے پہ ڈاکہ ڈالنے والے کو قائد اعظم ثانی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ان کا پیشہ یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو اچھا، مریم کے سچ ساتھ نظر آ ساتھ جائے۔ ذرا حمزہ کو بھی آپ دیکھیں نا، حمزہ کا کہنا ہے کہ میں نے بھی اپنے باپ کی طرح جو ہے وہ 1 روپے کی کرپشن نہیں کی ہے۔ بالکل کرپشن اس سے 1 روپے تو دونوں نے کی، انہوں نے خربوں روپے کی ہے، انہوں نے کرپشن ڈالروں میں، پاؤنڈ میں، ین میں، اور جو غیر ملکی کرنسی ہے ساری ان کے اکاؤنٹ میں۔ آپ اس بے حیا بندے سے کوئی یہ پوچھے کہ جو اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں کسی پاپڑ والے کے نام پہ، کسی چھابے والے کے نام پہ، وہ تمہارے باپ نے بھیجا تھا یا تمہارے دادے نے قبر چھوڑ کے یہ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے؟ کسی کو شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے، اور سننے والے کو بھی شرم نہیں آتی کہ وہ ان کے منہ پہ جواب دے سکے کہ کیا بکواس کر رہے ہو، تم کس طرح بول رہے ہو، کس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن عادی ہو چکے ہیں غلامی کے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جہاں کل کی خبر تھی کہ 25,000 لیٹر جعلی دودھ پکڑ کے نالی میں بہا دیا گیا۔ جعلی دودھ تو یہاں روز بک رہا ہے، ہر جگہ بکتا ہے، اور یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اس پہ اگر جب احتجاج کیا تھا، حکومت نے کہا تھا، تو جعلی دودھ بیچنے والوں نے ہڑتال کر دی تھی۔ ایسے ہی ہے۔ اور نواز شریف نامی شخص نے منع کر دیا تھا کہ آئندہ سے انہیں چیک نہیں کرنا۔ یہ وہ قوم ہے جو مرچ میں اینٹیں پیس کے اس میں ملاتی ہے اور لوگ وہ بھی کھاتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے مونگی کی دال کے چھلکے کو چمڑے کا رنگ دے کے اس کو کیمیکل بنا کے چائے، کھلی چائے بکتی ہے، ہم وہ بھی خوشی سے خرید لیتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہو گئی ہے کہ جو جہاں کپڑا اور جوتی بیچنے والے قرآن کی جھوٹی قسمیں اٹھا جاتے ہیں کہ ہمیں تو یہ اتنے کا گھر پڑا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو ہائی کورٹ کے ایسے جج کو، جسے ایک یہ راشی شخص، بددیانت شخص، خربوں پر لوٹنے والا شخص فون کر کے کہتا ہے پاجی نے کیا انہوں زیادہ تو زیادہ سزا دینی ہے، اور اسی جج کو بعد میں اس سے بڑا ڈاکو اٹارنی جنرل پاکستان مقرر کر دیتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جہاں گجرانوالہ کا ایک جعلساز، جس نے مادر ملت جو قوم کی ماں تھی اور اس بندے کی بہن تھی، جس نے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس پاکستان کو ہمیں آزاد ملک دیا، ہمیں اس قابل کیا کہ آج ہم ہندوؤں کی جوتیاں چاٹنے سے بچے ہوئے، لیکن انہیں فرق کو نہیں پڑنا تھا، انہیں تو وہاں بھی ہندو کی گود میں جا بیٹھنا تھا۔ تو یہ اس نے ایک جس سے توہین کی، میں اس کا ذکر بھی یہاں نہیں کر سکتا۔ یہ وہ قوم ہے جہاں کا وزیر دبئی کی کمپنی میں، یہاں وزیر ہے، دبئی کی کمپنی میں نوکری کرتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کا وزیر اعظم اقامہ حاصل کر کے تو دبئی کا وہ اس کی اوقات اتنی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کا نعرہ بن گیا کھاندہ سی تے لوندا بھی سی، انہیں کھانے کی فکر کو نہیں لگانے کی ہے، جہاں کالج سکول کی بچیوں کو جنسی ہراساں کیا جاتا ہے اور ان اساتذہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو ان تعلیمی ماہرین نام نہاد کو برداشت کرتی ہے جنہوں نے تعلیم کو ایک بزنس بنا کے اپنے لیے لوٹ کھسوٹ کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ وہ قوم ہے جو شوگر ملز کے لیے گنا خریدنے کے لیے غریب کسان کے گنے کا وزن کم کر دیتی ہے اور اس کی ادائیگی کا چیک پھر خرید لیتی ہے اسے پیسے کم دے کے، اور یہ قوم اسے برداشت کرتی ہے۔ یہ وہ قوم بن چکی ہے غلاموں کی، غلام ابن غلام بن چکی ہے، جو غریب عوام سے دنیا بھر میں جائیدادیں خریدنے والے کو اور ٹیکس چور کو بڑا آدمی آج بھی کہتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو میراثیوں اور عزت بیچنے والوں کو قوم کے سٹار کہتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو غلامی کو تسلیم کر کے حکمرانوں کی نالائق اور کرپٹ اولاد کو اپنا مستقبل سونپ دیتی ہے۔ یہ وہ غلام ہے
जो मजहबी लीडर का लिबादा ओढ़ कर शहीदों की ज़मीन को हजम करने वाले को भी अपना लीडर मान लेती है। ये वो कौम है जो हेरोइन फरोश, जुए के अड्डे और अस्मत फरोशी के अड्डों के सरपरस्त, नशा का कारोबार से जायदादें खरीदने वालों को भी इज्जत देते हैं। ये उसकी इज्जत करते हैं कि बड़ा आदमी है। ये वो कौम है जहां 3 दफा का वजीर आजम जाली मरीज बन के पूरी कौम के साथ जालसाजी करके, मैं जोर दे के कह रहा हूं, जालसाजी करके, धोखा दे के, अपने आप को बीमार जाहिर करके, माफिया मांग के जाके लंदन जाके अय्याशी कर रहा है, और मेरी प्यारी कौम उसको बर्दाश्त कर रही है और उसका साथ आज भी देने को तो नहीं बैठी है। ये वो खानदान है जो पूरे का पूरा खानदान इश्तहारी मुजरम का है, और माथे पे बराए फरोख्त का बोर्ड सजाए नाम नेहाद लिफाफा मार का सहाफ़ी कालम निगार उन्हें इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर साबित करने पर तुल चुके हों। वाह मेरे गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। यहाँ सरेआम झूठ बोलने वाले को रहनुमा मान लिया जाता है। जहाँ लाहौर के मज़ाफ़ात में कौम के लूटे हुए पैसों से बनने वाले महल से कौम के लुटेरे अपनी ज़मीर की कीमतें वसूल करते हों और ग़ुलाम उन्हें अब भी लीडर कहें, आफरीन। जहाँ साइकिल मुरम्मत करने वाले की औलाद जालसाजी से मुल्क का पैसा लूट के फल्क बोस इमारतों और जाली हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक बनकर धोखा दें और कहें कि हमारा तो इस सोसाइटी से कोई ताल्लुक ही नहीं, आफरीन। ए गुलाम इब्ने गुलाम, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस कौम पर चंद जाहिल बहरूपिये आलमों के रूप में राज कर रहे हों, जिस कौम के फर्द हादसे में मरने वालों के पर्स, घड़ियां और जेवर चुरा लेते हों, जिस मुल्क के कुछ सहाफ़ी और सियासतदान दुश्मन ममालिक के तनहादार हों, जहाँ धोखा का नाम सियासत बन जाए, जहाँ मरीजों को जाली दवाइयाँ और डॉक्टरों के चेहरे पर जुल्फ़ें लहराने वालियाँ जाली स्टंट बेचें, जहाँ मसीहा दवाइयों और लेबार्ट्रियों से कमीशन खाएं, जहाँ दरसी किताबों में तौहीन रसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन कायद-ए-आज़म की जाए, और जहाँ बच्चियों को हम जिनसी के सबक पढ़ाए जाए, और इन किताबों पर पाबंदी लगाने वाले चेयरमैन राय नासर को रात को ही व्हाट्सएप पे तब्दील कर दिया जाए, उस कौम के फिर मैं यही कह सकता हूँ कि इन गुलामों का कौन बेहतरी करेगा? कहाँ से वो कौम आएगी, कहाँ से लोग आएंगे जो इन गुलामों को ये एहसास दिलाएंगे तुम इंसान हो, इंसान बनो, अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया। इन फ्राडियों के, चोरों के, डाकुओं के, लुटेरों के गुलाम पे तौर पे तुम्हें नहीं पैदा किया गया था। जहाँ बीवियाँ और बेटियाँ गैर मर्दों को दोस्त कहते हुए फ़ख्र महसूस करें, जहाँ कौमी एयरलाइन को बर्बाद करने और अपनी ज़ाती एयरलाइन को फ़ायदा पहुँचाकर भी वो बंदा लीडर कहलाए, आफरीन आफरीन। ए गुलाम इब्ने गुलाम, पेशतर इससे कि अल्लाह का अजाब तुम्हें दुनिया से हमेशा के लिए नेस्त व नाबूद कर दे, और आने वाला मौर्रख ये कहे कि इस कौम में वो सारी बुराइयां थीं जिनकी वजह से, जिनमें से एक एक बुराई की खातर एक एक कौम मिटा दी गई सफास्ती से। हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज भी ममनून है कि इन तमाम हरकत के बावजूद हम पे अभी अल्लाह का वो अजाब नहीं आया, लेकिन आप यकीन जाने मेरी खुली आंखें देख रही हैं कि वो अजाब अब दूर नहीं है। खुदा का वास्ता है, अपने आप को पहचाने, अल्लाह और उसके रसूल को पहचाने, और उसके नाम पे धोखा देने वालों की शक्लों से नकाब उतारें, चोरों, डाकुओं, लुटेरों को पहचान के कौम के सामने उन्हें लाएं, और खुदारा सच का साथ देना सीख लें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।